سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ وقرن في بيوتكن، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور ظاہر نہ ہوتی پھرو پہلی جاہلیت کی طرح، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، بلا شبہ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، اور یاد رکھو اور تبلیغ کرو اس کی جو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تمہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور سنت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ پاک بہت ہی مہربان اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مکرمات کی شان و عظمت کو بیان فرمانے کے بعد ان کے لیے چند ایک ہدایات ارشاد فرمائی، جو ہدایات تو عمومی طور پر سب کے لیے ہے، کچھ ہدایات خواتین کے لیے ہے، کچھ مردوں عورتوں سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا مؤنث کے صیغوں کے ساتھ، کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں، اقمنا الصلاۃ، آتینا الزکاۃ، اطیعنا اللہ ورسولہ۔ خاص خطاب ان کو اس لیے کیا گیا کہ دوسروں کی نسبت تمہارا ان ہدایات پہ عمل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، کہ تم گھر کی خواتین ہو، تم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہارا مقام بہت اونچا، تمہارا مرتبہ بہت بلند، جتنی کسی کی عظمت اور شان ہوتی ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان ہدایات کو بیان فرمانے کے بعد 5 ہدایات یہ ارشاد فرمائی۔ پہلے یہی کہ اپنے گھر کے اندر قرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ دوسری یہ کہ بضرورت باہر نکلنا پڑے تو زیب و زینت کے ساتھ سج دھج کے، میک اپ کر کے اور ٹچن مچن کر کے اور خوشبو لگا کے اس طرح نہ نکلو۔ اور تیسری
ہدایت یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پانچویں ہدایت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس کے بعد ایک چھٹی ہدایت اگلی آیت میں ہے جس کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ۔ درمیان میں اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ جو ہدایات تمہیں دی جا رہی ہیں، یہ جو تمہیں احکامات خاص طور پہ عطا کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ تاکہ تم سے گندگی کو دور کر دیں۔ رجس عربی زبان کے اندر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت چیز ہو، یعنی شریعت میں قابل نفرت ہو یا انسان کی خود اپنی طبیعت کو وہ اچھی نہ لگے۔ جیسے اب گندگی دنیا کی ظاہری گندگی ہوتی ہے، پیشاب پخانہ، خون، آلودگیاں، یہ گندگیاں ہیں، یہ بھی رجس ہے۔ اسی طرح کچھ شرعی گندگیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ شرک کو بھی رجس کہا گیا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس کو بھی گندگی کہا گیا کیونکہ یہ شرعاً قابل نفرت چیز ہے۔ تو رجس اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیں، گندگی کو دور کر دیں، یعنی ان احکامات پہ عمل کرو گی، ان احکامات کو زندگی میں لاؤ گی، پابندی اور اہتمام کے ساتھ کرتی رہو گی، تو یہ جو گناہوں کی گندگی، گناہوں کی آلودگی، نافرمانیاں، یہ ساری گندگیاں تم سے دور رہے گی، اور اللہ پاک انہی گندگیوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یا اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس پاکیزگی سے کون سی پاکیزگی مراد ہے۔ ان دو مسئلوں کے اندر ویسے تو قرآن کریم کا اسلوب دیکھا جائے، قرآن کریم کا انداز دیکھا جائے، اور قرآن کی تشریح احادیث مبارکہ ہے ان کو دیکھا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حدیث پاک میں یہاں قرآن کریم پہ غور کریں تو آپ نے دیکھا پیچھے سارے الفاظ ازواج مطہرات کے لیے صیغہ مؤنث کے، کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا، اور وَأَقِمْنَا وَآتِينَا وَأَطِعْنَا مؤنث کے صیغے، آگے پھر وَاذْكُرْنَا مؤنث کا صیغہ، تو درمیان میں مذکر کے صیغے لائے گئے، یرید اللہ لیذہب عنکم، یہ مذکر کا صیغہ، الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ مذکر کا صیغہ۔ تو یہ مذکر کے صیغے درمیان میں اور آگے پیچھے سب مؤنث کے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کی بیگمات، آپ کی گھر والیاں، البتہ ساتھ کچھ لوگ مرد بھی شامل ہیں، اسی سے اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے جہاں یہ تذکرہ آیا وہاں اللہ پاک نے صیغہ مؤنث کو بدل کر صیغہ مذکر استعمال کیا، اور وہ کون ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو چادر کے اندر لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا۔ کچھ ہی دیر گزری، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں،
ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر لے لیا، اور ان پانچوں کو، یعنی اب پانچ ہیں ایک چادر کے اندر، چار یہ حضرات اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان چاروں کو چادر میں لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر، آپ تو پہلے ہی بھلائی پہ ہیں، آپ تو پہلے خیر پہ ہیں۔ اس قرآن کی آیت اور اس حدیث مبارک کو اگر ملایا جائے تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہے، حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو لہذا قرآن اور اس حدیث کو ملا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب اہل بیت کے افراد ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے چڑ ہے، رافضی اور شیعہ لوگ، اس لیے وہ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے قرآن کریم کی آیت کو ہی گویا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدیث کی وجہ سے اہل بیت کا مصداق صرف یہی 5 لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں۔ اور یہی 5 سے پھر انہوں نے 5 تن بنا لیے، 5 تن وہ یہی سے نکال لیے کہ بس یہی 5 تن پاک ہیں، اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں۔ میرے محترم دوستو، پہلی بات تو یہی سمجھ میں آ جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ صرف اس کو معاشرتی طور پہ دیکھ لیں۔ آج اہل بیت کا اگر پنجابی میں ترجمہ ہم کریں تو اہل بیت کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر والے۔ اب دنیا میں ہم جب لفظ بولتے ہیں گھر والے یا گھر والے تو اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں اپنی اہلیہ داخل ہوتی ہے، باقی بچے وغیرہ تو بعد میں آتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فیصل آباد کے ایک گزرے حضرت حاجی شریف صاحب کشتی والے جن کو کہا جاتا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے بندہ گھر میں آتا ہے نا، سارے افراد بچے بیٹیاں اور بیٹے سب موجود ہوتے ہیں، بیگم نظر نہیں آتی تو بندہ پھر بھی پوچھتا ہے گھر والے کتنے ہے، گھر والے کتنے، اور بچے کہتے بھائی اسی کول ہیں تواڈے، بچیاں کہنیاں بھائی اسی کول ہیں، نہیں گھر والی کتنے ہے۔ تو سب سے پہلے تو گھر والی جو ہے وہ بیگم ہے، اب انہی کو گھر سے نکال دو تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ تو معاشرتی طور پہ بھی اگر اس کو دیکھیں تو اہل بیت کا پہلا فرد ازواج النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ آپ نے اس حدیث مبارک کے اندر اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، کیونکہ عام طور پر جب انسان بیٹیوں کو بیاہ دیتا ہے اور وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو وہ دوسرے گھر کا فرد سمجھی جاتی، وہ اب اس گھر کا فرد نہیں رہتی عمومی طور پر۔ تو آپ نے ان کو چادر تطہیر میں شامل کر کے بتا دیا کہ اے اللہ، جس طرح آیت کی روشنی میں ازواج مطہرات میری اہل بیت ہیں، اسی طرح میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس داماد کو، اپنی اس بیٹی کو اور ان کے بچوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل کیا، اور ہم اہل سنت والجماعت ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت سمجھتے ہیں
اور ان چاروں حضرات کو بھی اہل بیت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو اہل بیت سے خارج نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ پاک فرماتے کہ میں تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ شیعہ لوگ، رافضی لوگ اس سے مراد لیتے ہیں معصوم۔ جس طرح اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اسی طرح یہ اہل بیت کے چار افراد یہ بھی معصوم ہیں، اور پھر اس کے بعد اور کچھ لوگوں کو بھی وہ معصوم قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھے، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ معصومیت اللہ کے نبیوں پر ختم، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، اہل بیت محفوظ تو ضرور ہیں، معصوم نہیں ہے۔ محفوظ کا مطلب کیا کہ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو گناہوں کی آلودگیوں اور گندگیوں سے محفوظ کر دیا، بچا لیا۔ بالفرض اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی لغزش ان سے سرزد ہوئی بھی ہے تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، اور ان کی حفاظت کر کے اس جماعت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ قرار دے دیا۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی اپنی فطرت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے لغزش ہو ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، وہ ایسے نہیں تھے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہو سکتی تھی اور کچھ ہوئی بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی تلافی کر دی، ان کو ٹھیک کر دیا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ تو اہل بیت کے کسی فرد کو معصوم قرار دینا یہ ختم نبوت کا بھی انکار ہے۔ اس لیے جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، معصومیت بھی ختم ہے۔ اور یہ جو رہا اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں، اس پاکیزگی سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت، جو ہر طرح کی لغزشوں، ہر طرح کی علائشوں سے اور ہر طرح کی گناہوں کی گندگیوں سے اللہ پاک نے ان کو پاک صاف ستھرا کر دیا ہے۔ ایک نیچری نہ ہونا اور ایک یہ ہے کہ بعد میں پاک کر دینا، ان دونوں چیزوں کا فرق ہے۔ اللہ کے نبیوں میں یہ تھی نہیں، ان کے اندر یہ چیز ہی نہیں تھی کہ وہ گناہ کرتے۔ صحابہ میں یہ تھی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ مطلب ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہاں تک تو بات یہ، آگے اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیتیں اور جو حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں ان کو یاد رکھا کرو۔ وَاذْكُرْنَ کا ایک معنی ان کو پڑھا کرو، ان کی تلاوت کیا کرو، ایک معنی یہ کہ ان کی تبلیغ کیا کرو۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اس کی ذمہ دار تھی کہ وہ آپ کے دین کو آگے پہنچائیں، اس کی وہ بھی ذمہ دار تھی، اور آج بھی ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے
کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی ہمیں پہنچے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت۔ اللہ کی آیتوں سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث۔ تو جس طرح قرآن کریم کی آیات جو ہے ان کی تبلیغ ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کو بھی ٹھیک آگے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے جس طرح اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت کا بندوبست کیا۔ تو قرآن کریم بھی محفوظ ہے، احادیث مبارکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفوظ ہیں، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو یاد بھی کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہ یوں سمجھے کہ جیسے ازواج مطہرات جن کو خاص طور پہ یہ ہدایات دی گئی، اور ہم سب امت کے لوگ جن کو عمومی طور پہ یہ ہدایات دی گئی، ہم سب پہ اللہ نے یہ پیرا بٹھا دیا، یہ کیمرہ فٹ کر دیا۔ اگر تم ان ہدایات پہ عمل کرتے ہو تو تب بھی اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو خبر بھی ہے۔ اگر تم ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے تو تب بھی اللہ پاک تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ کو سب خبر ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ میری آنکھ ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جیسے لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اللہ پاک نے ساری احکامات اور ہدایات ارشاد فرما کے آخر میں بتا دیا کہ اس پہ پہرا میں خود دوں گا، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ لطیف کا ایک معنی مہربان بھی ہوتا ہے لطف سے، اور یہ معنی بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ خبر بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ گناہ گار کو فوراً پکڑتا نہیں، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور لطیف ہے۔ اور لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا، یعنی جتنا بھی انسان چھپ جائے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس لیے ان ہدایات پہ اے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تم، اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تم سب اس پہ عمل کرو، کیونکہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھنے والا اور اس کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی سب کو ان ہدایات کو زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی عقیدت و محبت اور ہمدردی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔